خلیل جبران کی کتاب پروفٹ، جس کو اردو میں پیغمبر کہتے ہیں، محبت کا پیغام بہت گہرا اور جامع ہے۔ ان کے مطابق محبت ایک مقدس طاقت ہے جو انسان کو تبدیل کرتی ہے اور اسے بلند مقاصد کی طرف لے جاتی ہے۔ محبت کے بارے میں ان کے اہم خیالات یہ ہیں: محبت خود مختار ہوتی ہے۔ محبت کسی کے کہنے یا زور دینے پر نہیں آتی، یہ آزاد ہوتی ہے اور اپنی مرضی سے آتی ہے اور جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، محبت قربانی مانگتی ہے۔ محبت میں خوشی کے ساتھ ساتھ درد اور قربانی بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو خود سے بلند کرتا ہے اور دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے، محبت کا حقیقی مطلب، محبت کا مطلب صرف کسی سے پیار کرنا نہیں بلکہ اس کے عیوب کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں دو لوگ ایک دوسرے کو مکمل طور پہ سمجھتے ہیں اور ان کی روحیں ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں۔ محبت کی لافانیت، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ وقت اور حالات سے بالاتر ہوتی ہے اور ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ خلیل جبران کے مطابق محبت ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو اس کی اصل حقیقت سے روشناس کراتی ہے اور اسے روحانی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ اب میں محبت کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں انگلش سے اردو میں۔ محبت، المترا نے کہا، ہمیں محبت کے متعلق کچھ بتا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور لوگوں کی طرف دیکھا۔ مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی اور اس نے گہری آواز میں کہا، جب محبت تمہیں بلائے تو اس کے پیچھے جاؤ، چاہے اس کے راستے کٹھن اور دشوار گزار ہی کیوں نہ ہوں، اور جب وہ تمہیں اپنے پروں میں لپیٹے تو خوشی سے لپٹ جاؤ، چاہے اس کے پردوں میں چھپی ہوئی تلوار تمہیں زخمی ہی کیوں نہ کر دے، اور جب وہ تم سے بات کرے تو سر تسلیم خم کر دو، چاہے اس کی آواز تمہارے خوابوں کو مسمار ہی کیوں نہ کر دے، جس طرح باد شمال باغ کو اجاڑ دیتی ہے۔ محبت تمہارے سر پر تاج رکھتی ہے اور تمہیں دار پر بھی چڑھا دیتی ہے۔ وہ تمہارے شجر حیات کے تنے کو مضبوط بھی کرتی ہے اور اس کی ٹہنیوں کو چھاٹتی بھی ہے، اور جس طرح وہ اس کی پھنک پر پہنچ کر اس کی انتہائی نازک اور ملائم شاخوں سے کھیلتی ہے اور وہ سورج کی آغوش میں چمکتی ہے، اسی طرح وہ اس کی گہری جڑوں میں اترتی ہے جو زمین سے چمٹی ہوئی ہیں اور انہیں جھنجھوڑ ڈالتی ہے۔ وہ تمہیں اناج کے گٹھوں کی طرح اپنی گود میں بھینچ لیتی ہے اور تمہیں اوریاں کرنے کے لیے جھاڑتی اور ٹوکتی ہے، پھر وہ تمہیں چھاج میں پھٹکتی ہے اور بھوسی تم سے الگ ہو جاتی ہے، پھر وہ تمہیں چکی میں پس کر باریک آٹا بنا دیتی ہے، پھر وہ اس آٹے کو اتنا گوندتی ہے کہ اس میں لوچ پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ تمہیں اپنی مقدس آگ کے حوالے کر دیتی ہے تاکہ تم الوہیت کے مقدس دسترخوان کی مقدس روٹی بن جاؤ۔ محبت یہ سارے عمل تم پر کرتی ہے کہ تم اپنے دل کے بھید جان لو، اور اس عرفان سے تم زندگی کے دل کا ایک جز بن جاتے ہو۔ لیکن تم اگر ڈر گئے اور تم نے صرف محبت کا سکون اور محبت کی لذت ہی تلاش کی، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی برہنگی کو چھپا کر تم محبت کے کھلیان سے نکل جاؤ، ایک ایسی جامد دنیا کی طرف جو موسموں سے خالی ہے، جہاں تم ہنسو گے مگر دل کھول کر نہ ہنس سکو گے، جہاں تم رو گے مگر جی بھر کے نہ رو سکو گے۔ محبت اپنے سوا تمہیں کچھ نہیں دیتی، اور محبت
اپنے سوا تم سے کچھ نہیں لیتی۔ محبت کسی پہ قبضہ نہیں کرتی اور محبت پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ محبت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ محبت ہے۔ جب تم محبت کرو تو تمہیں یہ یقین نہیں کہنا چاہیے کہ خدا میرے دل میں ہے، بلکہ یہ کہو کہ میں خدا کے دل میں ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ تم جدھر چاہو محبت کا رخ پھیر سکتے ہو۔ محبت تو خود تمہاری رہنمائی کرتی ہے، بشرط یہ کہ تمہیں اپنی اطاعت کے قابل پائے۔ محبت اپنے آپ کو پانے کے سوا اور کوئی خواہش نہیں رکھتی۔ بس اگر تم محبت کرو اور خواہشوں کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو تمہاری ان خواہشوں کو چاہیے کہ وہ پگھل کر بہتا چشمہ بن جائیں جو رات کی خاموشیوں کو اپنا نغمہ سناتا ہے، اور اس درد کو محسوس کرو جو شفتگی کی موجودگی میں لپٹا ہوتا ہے۔ اپنے طور پر محبت کو پہچانو اور اس کے تیر اپنے سینے پر کھاؤ اور ہنسی خوشی اپنا خون بہانے دو۔ سورج کی پہلی کرن پھوٹتے وقت اس طرح بیدار ہو کہ تمہارا دل شوق و فرفتگی کے پروں سے اڑ رہا ہو، اور محبت کے ایک اور نئے دن کا تشکر و امتنان کے جذبات کے ساتھ استقبال کرو۔ دوپہر کو جب تم آغوش استراحت میں آسودہ ہو تو محبت کے نشے سے کیف اندوز ہوتے رہو، اور شام کو جب تم اپنے گھر واپس آؤ تو محبت کے لیے سراپا سپاس بن کے واپس آؤ۔ پھر رات کو جب تم سونے لگو تو تمہارے دل میں محبوب کی یاد ہو اور تمہارے ہونٹوں پر اس کی مدح و توصیف کا نغمہ۔ اب یہ پوئٹری کی شکل میں ٹرانسلیشن ہے لف کی پوئم کی۔ عرض المطرہ نے کی اس وقت کہ اس کے حضور، کچھ محبت کے لیے ارشاد کیجئے گا ضرور، اور سر اپنا اٹھا کر اس نے کی سب پر نظر، سر جھکا کے سب ہوئے خاموش جیسے ہو شجر۔ سب سے اس نے پھر کہا آخر بلند آواز میں، جب محبت تم کو دے آواز بزم ناز میں، پیروی اس کی کرو گو راستہ و دشوار ہے، ہر قدم دو بھر ہے اس کا رہرو پر بار ہے، اس کے بازو جب کبھی بھی لیں تمہیں آغوش میں، دخل دو اس کی رضائی جوئی کو عقل و ہوش میں، گرچہ اس کے شیپروں میں دشنہ پوشیدہ ملے اور جراحت بھی تمہیں کچھ اس سے نادیدہ ملے، جب کبھی تم سے محبت ہم سخن ہو مان لو، تم یقین اس کا کرو اور اس کو سچا جان لو، گو تمہارے خواب کو برہم کرے اس کی صدا، جیسے باغوں کو شمالی خشک اور ٹھنڈی ہوا، کیونکہ جب الفت بنا سکتی ہے تم کو تاجدار، اس کو یہ بھی حق یقیناً ہے کہ بخشے تم کو دار، جو گراں قامت تمہیں دے اس کو حق یہ بھی تو ہے، امتحاناً جب ضرورت ہو تو ٹکڑے کر سکے، ہو تمہارا جس سے وابستہ نہال زندگی، ابتدائے آرزو سے تامال زندگی، جو بلندی شجر سے لے سکے آغوش میں، شہنائے تازہ کو جو دھوپ میں مرجھا سکیں، ہے یقیناً اس کا یہ شجر پہ اختیار، آ کے نیچے پیڑ کے کر دے جڑوں کو تار تار، اور گہائی کر کے دونوں کو برہنہ خود کرے، تم کو بھوسے سے الگ کر دے اڑا کر چھان کر، اور پھر آٹا بنا دے پیس کر باریک تر، پھر اسی آٹے کو لچکیلا ملائم گوندھ کر، نان کی صورت میں رکھے خود مقدس آگ پر، اور اس قابل کہیں پھر یہ مقدس نان ہو جو حضور حق تعالی زیب دسترخوان ہو۔ ہے محبت کے تمہارے واسطے یہ سب عمل،
منکشف ہوں تاکہ تم پر دل کے اسرار و علل، پھر حقائق جز اس کے ہوں تمہارے دل کے ساتھ، کل بے فرو ناز جس پر کر سکے ساری حیات۔ ہاں مگر تم ڈر کے چاہو گر سکون و سرخوشی، پھر تو صورت خوب تر ہے خوشائے حال خوش کی، پھر گہائی سے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیوں ابس کر کے محبت بنتے ہو ددو و گہیں، پھر کوئی موسم نہ کوئی غم نہ راحت ہے کوئی، پھر تو ہنسنا اور رونا ہے تمہارا بس یوں ہی، خود کو دینا ہے محبت کی ہر ایک بخشندگی، اور تم سے کچھ جو لیتی ہے تو اپنی ذات ہی۔ ملکیت الفت کسی کی کبھی بنتی نہیں، اور کسی کو اپنی ملکیت بنا سکتی نہیں۔ یہ سمجھ لو تم محبت نت نئے انداز سے، آشنا انجام سے ہے آشنا آغاز سے، بارگاہ ناز الفت میں گزر جب بھی کرو، اور جب بھی دم کبھی عشق حقیقی کا بھرو، فقر اس پر کیوں کرو تم اب تمہارے دل میں ہے، بس وہی خوش بخت ہے جو دوست کی محفل میں ہے۔ یہ نہ سوچو تم محبت کو دکھا سکتے ہو راہ رہروی کے، تم جو قابل ہو تو الفت کی نگاہ رہبری کرنے کی خاطر ہے تمہاری رہنما، خود دکھائے گی محبت تم کو اپنا راستہ، خود پرستی کے سوا الفت کے دل میں کچھ نہیں، اور اس کے ماورائے الفت کے دل میں کچھ نہیں۔ ہاں جو الفت تم کرو اور کچھ جو رکھو خواہشات، ہے تمہیں آرزوؤں کے لیے واجب یہ بات، تم پگھل کر مثل جوئے آپ خود جاری رہو، شب میں آواز ترنم ریس سے بھاری رہو، خون تمہارے جسم سے بہتا رہے تم خوش رہو، درخور درد محبت تم خوشی سے بن سکو، صبح جب جاگو تمہارے دل میں سوز و ساز ہو، طائر قلب محبت مائل پرواز ہو، خیر مقدم ایک نئے دن کا محبت میں کرو، مختصر یہ ہے ہمیشہ دم محبت کا بھرو، دوپہر آئے تو یوں آرام کرنا ہے تمہیں، عشق کی آغوش میں بس آرام کرنا ہے تمہیں، تم کو اپنے آپ میں پھر لوٹنا ہے شام کو، شکریہ کے ساتھ لے کر راحت آرام کو، وقت شب تم کو دعا کرنی ہے محبوب کی، حمد و اس کے لیے لب پر تمہارے خوب ہے۔